فرعون کا سارا لشکر اس کوشش میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں۔ اللہ نے کہا پیدا ہوں گے تو جو کرنا ہے کر لے۔ وہ 1 سال بچے ذبح کرتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا، جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال قتل کرتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کہیں چھپا کر ان کو پالتا تو قدرت کا کیسے پتہ چلتا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ دودھ پلا اس کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر صندوق میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں رسول بن کر واپس آئے گا۔ فرعونی لشکر حرکت میں ہے کہ زندہ نہیں رہنے دینا، اللہ کا نظام حرکت میں ہے کہ زندہ رکھ کر دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ترکہ ان کے پاس گئی کہ صندوق بنا کے دو۔ اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے، وہ فرعون کے دربار میں آیا، مجھے بات کرنی ہے۔ ایک ایسا چکر چل رہا ہے، جب فرعون کے سامنے آیا تو اللہ پاک نے زبان بند کر دی اور کہے بولو کیا بات ہے۔ وہ بولنا چاہے تو بول نہ سکے، اشاروں سے سمجھائے تو سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے کہا پاگل لگتا ہے، نکال دو اس کو۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ وہ پھر واپس آیا کہ بھائی مجھے فرعون کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم میں رحمدل بھی تھا، وہ عادل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی رعایا میں رحمدل بھی تھا اور عادل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ وہ پھر اندر آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ پھر زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھانا چاہے تو نہ سمجھ سکے، وہ نہیں سمجھ سکے، انہوں نے پھر نکال دیا۔ جب باہر نکلا تو پھر زبان ٹھیک ہو گئی، پھر وہ اندر بھاگا۔ جب تیسری مرتبہ اس کی زبان بند ہوگی تو فرعون نے کہا اب اگر آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو اس نے سوچا اللہ ہی کچھ کرنا چاہتا ہے، اس لیے انسان بے بس ہے۔ جب چھپ کر کے صندوق بنا کر حوالے کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا یا اللہ اب یہ صندوق کہاں جائے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا کی موجیں اس کو کنارے پہ لگا دیں گی۔ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کو فرعون اٹھائے گا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سینہ ایک دم ڈھل گیا۔ یا اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے بچانا چاہتے ہیں اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخافی، اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا غم نہ کر، انا رادوہ الیکی، اسے تیری گود میں واپس کر دوں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسول بنا کر دکھا دوں گا۔ جب اس بچے کو پکڑ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون دیکھتے ہی کہا انہو قاتل، یہی میرا قاتل ہے، اسے مار دو۔ تو آسیہ نے کہا قرۃ عینی لی ولک، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے چھوڑ دو، اتنے مارے ہیں، یہ ہمارے گھر میں پلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ وحرمنا علیہ المراضع، جس خزانے سے انہیں قتل کرانے کے لیے پیسہ خرچ ہوا
اسی خزانے سے انہیں دودھ پلانے کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آؤ بھائی اسے دودھ پلاؤ، اس نے بڑے ہو کر میرا ہی سر لینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیے، اللہ پاک نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، جاؤ حالات دیکھ کر بتانا۔ جب بہن نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تو انہوں نے کہا میں ایک گھر جانتی ہوں، اس کا پتہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور بتاؤ۔ یہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ اب ماں بچے کو دیکھے اور اس کے دل میں محبت کا جوش نہ آئے، اور چہرے پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی بے قراری چہرے پر آ جاتی، ہم نے اس کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئی جیسے اپنا بیٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو پینے لگ گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، تو اسے گھر لے جاؤں گی اور گھر جا کر اسے دودھ پلاؤں گی، یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے اسے لے جاؤ، دودھ پلاؤ، دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اب جس خزانے سے پیسے خرچ کر کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ جل جلالہ، اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی چاہت کا نام وجود ہے، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ یہ پورا نظام اللہ پاک کی حکم سے چل رہا ہے، اللہ کی قدرت اس کے اندر ہے، اللہ پاک کی عظمت ایک انسان کے دل کے اندر ہو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر فرعون ہو، نمرود ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اللہ کے امر کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔